بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی خاص فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور کی بشارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر، محبوب رب، تمام نبیوں کے سردار، شافی محشر، ساقی کوثر، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ، ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ پرمعنی اور بابرکت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کو دو نور سے تعبیر کیا گیا، اور اس کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ اور آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا، اگر ان آیت کو جو کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت اور سعادت عطا فرمائے گا جس پر یہ آیت مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دو قسم کے کلمات ہیں، ایک تو وہ جو دعا پر مشتمل ہے، دوسری قسم وہ جو فقط حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو دعا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آخری آدھے حصے میں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے، تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا سوال پورا کیا جاتا ہے اور پڑھنے والے کو ہر چیز ضرور عطا کی جائے گی جس کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جیسے کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیت میں ہے، یا اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں پر ایمان اور تصدیق ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت میں سے پہلی آیت میں ہے، تو اس کی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حمد و ثنا اور اس ایمان و تصدیق کا اجر جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے، اور سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر، گناہوں کو چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیثیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جسے پڑھنا باعث رحمت، سننا باعث رفعت اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے، جو ہمت اور دانائی کا مجسم ہے، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی کتاب جس کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی،
قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن برہان اور نور ہے۔ قرآن پاکیزہ اور مکمل صحیفہ ہے۔ قرآن آسان ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے۔ قرآن تمام کتابوں پر حاکم اور امین ہے۔